حالات جو بدلتے ہیں نا آگے پیچھے، تو اس میں کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، اور کئی جو ہے نا دنوں کا جو ہیر پھیر جسے کہا جاتا ہے. اب دنوں کے ہیر پھیر کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس پرانے زمانے میں گوادر تھی. گوادر پورٹ جو تھی جب پاکستان بنا ہے تو یہ عمان کے پاس تھی، اور یہاں پہ رشین شپس بھی آتے تھے اور باقی دنیا کے شپس بھی آتے تھے، اور وہ اپنی جو شپ سپلائیز تھیں وہ یہاں سے خرید کے آگے جاتے تھے. یا پھر جو ٹرانس شپمنٹ ہوتی تھی کہ بڑا جہاز آ گیا، پھر اس نے چھوٹی کشتیوں میں ڈالا، کشتیاں جا کے پھر وہ پرشین گلف کے اندر نہ مختلف جگہ پہ دے کے آتے تھے. تو پھر کچھ کام ایسے شروع ہوئے کہ وہ جو وہاں رشین شپس بھی آتے تھے، اور انڈیا اور رشیا ان کا آپس میں تھا، اور پاکستان کو واز سپوزڈ ٹو بی ان دا امریکن کیمپ. تو اس کا یہ ہوا کہ انڈیا کی دلچسپی تھی کہ وہ گوادر پرچیز کر لے فرام عمان. تو امریکنز کو جب یہ بھنک ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اگر یہ بکنا ہی ہے نا تو دین پاکستان شوڈ بائی اٹ. تو ہماری جو اپنی بڑی ایک سینٹیمنٹل اسٹوری کے فلانی خاتون نے ہمیں یہ خرید کے دیا، وہ خاتون بھی برٹش تھی ہے جی. تو وہ پھر ایک سچویشن ایسی بنائی گئی کہ گوادر واز پرچیزڈ بائی سم باڈی اینڈ گفٹڈ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان. تو اس میں ہمارا کام کم ہے، جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس ہے اس میں گوادر پھر ہمیں مل گیا. اچھا، لیکن جب ہمیں ملا تو پھر کہا کہ ادھر رشین شپس نہیں آئیں گے ہیں جی. اچھا، اور وہ پھر ایک کام اور ایسا ہوا کہ کہا کہ نہیں، یہ ٹرانس شپمنٹ کے لیے جگہ نہیں یوز ہوگی. کوئی ہائر تھی، پتہ نہیں فار ڈیفینس کی وجہ سے تھا کس تھا، کہا کہ نہیں گوادر کو نہیں. اس کا فائدہ ہوا دبئی کو. جس دن ہم نے وہ ختم کیا، دبئی واز ناٹ دبئی. دبئی کی جو 75% انکم ہے نا وہ ہے ٹرانس شپمنٹ سے، شپ سپلائیز سے. تو وہ پھر وہ بزنس جو تھی نا وہ دبئی کو جانی شروع ہو گئی، اور دبئی نے اس کے اوپر گرو کرنا شروع کیا. اور دبئی کی جتنی گروتھ ہے نا اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہماری ویکنیسز تھی نا پاکستان کی، ویکنیس بھی سمجھ لیں، ہماری نااہلی سمجھ لیں، لیک آف پلاننگ سمجھ لیں، آپ کچھ سمجھ لیں، یہ اس کے بیسس پہ دبئی بنا. کیونکہ وہ جو اپرچونٹیز ہمارے پاس تھیں، دوز اپرچونٹیز ور ٹیکن بائی دبئی. وہ لوگ مطلب کریڈٹ گوز ٹو دیم کہ انہوں نے ادھر یہ ٹرانس شپمنٹ بھی لی اور ٹریڈنگ کا جو روٹ بھی بنایا، لوگوں کو ٹیکس کی سہولت بھی دے دی. دے ڈڈ مینی تھنگ بہت پراپرلی کی. پھر رول آف لا بھی انفورس کیا. یہاں تو کوئی خدا نخواستہ کوئی کورٹ کیس ہو جائے تو وہ نسلوں میں حل نہیں ہوتا. تو دبئی نے وہ سارے کام ون آفٹر ادر پراپرلی کیے. تو یہ جن ملکوں کے اندر ویکنیسز تھیں، انڈیا میں ویکنیس تھی، پاکستان میں ویکنیس تھی، ایران میں ویکنیس تھی مینجمنٹ میں، کنٹرول میں، بزنس فرینڈلی سسٹم میں نہ ہونے میں. تو اس کے بیسس پہ پھر دبئی بنا ہے جی. پھر سملرلی آپ کو وہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے ہماری کتنی بڑی گریٹ ایئر لائن تھی. ہمارے لوگوں سے انہوں نے بنوائی ایمریٹس، اور لیکن پھر ایمریٹس ٹیک آف کر گئی. کیونکہ پھر دبئی کا پیچھے جو گٹھ جوڑ تھا نا وہ انگلینڈ کے ساتھ. تو گورے کے پاس بھی پیچھے، انگلینڈ والے کے پاس بھی پیچھے یونینز تھیں. وہ برٹش ایئر ویز وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو کہ ایمریٹس کر سکتی تھی. سو ایمریٹس ایک قسم کی جو گورے کی جو ایمبیشنس تھی نا اس کے اوپر بھی ایمریٹس بنی، کیونکہ مینجمنٹ اور سارا کام پیچھے سے برطانیہ سے ہی آ رہا تھا. یو سی، سو دیر آر مینی فیکٹرز. لیکن اس میں جو کچھ بھی وہاں پہ گین ہوا وہ پاکستان واز اے ویری بگ لوزر ان دیٹ. اس میں دبئی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں آپ سمجھیں کہ ہماری لیک آف پلاننگ، جو بھی یہاں پہ تھی نا پولیٹیکل ٹرموائل، ملٹری کی انٹرونشنز، یہ ساری جو چیزیں تھیں، اس کے نتیجے میں دبئی بنا. اور پھر یہاں کے جو لوگ تھے وہ
حکومتی سطح کے لوگ بھی, دوسرے بھی, تیسرے بھی, جس نے بھی یہاں سے کوئی جیسا بھی پیسہ کوئی بنایا, وہ دبئی نے اس کے سیف اس کو دے دیا. دیٹ از ہاؤ دبئی بیکیم دبئی.